السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے بارے میں 20 ایسے فیکٹس جانیں گے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا گھر۔ نمبر 2، دوستو یہ تو سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن آخر اللہ تعالیٰ کے گھر کو کس نے تعمیر کیا؟ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 608 عیسوی میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعمیر کیا۔ ابھی تک خانہ کعبہ کو 5 سے 12 دفعہ تعمیر کیا گیا ہے، وہ بھی الگ الگ ٹائم میں۔ نمبر 3، کیا خانہ کعبہ شروع سے ایسے ہی دکھتا ہے؟ 570 عیسوی سے 632 عیسوی کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، کیونکہ اس دوران سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور وہاں موجود بتوں کو بھی ہٹایا۔ نمبر 4، جب خانہ کعبہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ اسلام کے آنے سے پہلے جزیرہ نما عرب میں خانہ کعبہ مختلف بدو قبائل کے لیے ایک مقدس مقام تھا، جہاں وہ ہر سال اپنے کافر دیوتاؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آ کر سالانہ زیارت کرتے تھے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ حقائق لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خانہ کعبہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ پھر تباہی کے بعد کعبہ کی تعمیر اور توسیع کی گئی۔ مکہ کے پہلے معاشرے کے دوران آگ لگنے کے باعث ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا، اور پھر دوسرے معاشرے میں سنگباری ہوئی جسے پتھراؤ کہتے ہیں، اس سے بھی خانہ کعبے کو بہت نقصان پہنچا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ شروع کی اور اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ نمبر 6، دوستو کیا آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کس چیز سے بنا ہے؟ آپ سب کے لیے سب سے دلچسپ حقائق میں سے یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کا ڈھانچہ گرینائٹ نامی پتھر کا بنا ہے۔ خانہ کعبہ کے فرش پر چونا پتھر اور سنگ مرمر کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ نمبر 7، خانہ کعبہ کے اندر کچھ نوشتجات بھی تحریر کیے ہوئے ہیں۔ اس کے داخلی دروازے کے پاس 6 تختیاں ہیں، ایک سبز کپڑا بھی ہے جس پر قرآن مجید کی چند آیت لکھی گئی ہیں۔ دیوار کے سب سے اوپر کے کونے پر سونے کے ایک بہت خوبصورت کڑھائی کی گئی ہے۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کے ایک طرف حجر اسود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ حجر اسود کے اندر 3 ستون ہیں، ایک چھوٹی قربان گاہ کے ساتھ جو پرفیوم، عطر اور ساتھ دیگر اشیاء رکھنے کی جگہ فراہم کرتی ہے۔ نمبر 9، خانہ کعبہ کی چھت پر بارش کے پانی اور صفائی کے پانی کو باہر نکالنے کے لیے پائپ کو جوڑا گیا ہے اور اسے الشردواں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈھانچے کی بنیاد کو بھی بارش کے پانی سے بچاتا ہے۔ نمبر 10، خانہ کعبہ کا طواف حج عمرہ کے مقدس مقامات کی ایک اہم رسم ہے۔ اس تقریب میں مسلمان کعبہ کے گرد 7 دفعہ گھڑی کے مختلف سمت میں طواف کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ حجر اسود کے بائیں جانب چلیں۔ اس کے بعد تمام حجاج کرام نماز پڑھتے ہیں اور مختلف دعائیں مانگتے ہیں۔ نمبر 11، دوستوں غلاف کعبہ کا دوسرا نام کسوہ، جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ کسوہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کسوہ یعنی غلاف کعبہ کو ہر سال عید الاضحیٰ کی شام کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 12، خانہ کعبہ کے اصل ڈھانچے میں ایک کھڑکی اور اس کے علاوہ الگ الگ دروازے تھے۔ کعبہ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے ان دروازوں کا استعمال کیا جاتا تھا، تاہم اب موجودہ کعبہ شریف میں کوئی کھڑکی نہیں ہے اور صرف ایک ہی دروازہ ہے، اور یہی دروازہ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 13، خانہ کعبہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات والا پتھر ہے اور اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تب ان کے قدموں کے نشانات اس پتھر پر کندہ تھے۔ نمبر 14، دوستو پہلے زمانے میں غلاف کعبہ کا کلر مختلف ہوا کرتا تھا، جس میں سفید، سرخ اور ہرے رنگ کا بھی شامل تھا۔
خلافت عباسی میں غلاف کعبہ کو کالے رنگ کا کر دیا تھا، جو کہ آج تک یہی روایت چلتی آ رہی ہے۔ نمبر 15 دوستو، پرانے زمانے میں خانہ کعبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، ہر شخص اندر جا سکتا تھا اور ہر کوئی ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ اندر جا کر نماز پڑھنا چاہتا تھا، لیکن بہت سے حجاج کرام اور لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے مقدس مقام کو بند کرنا پڑا تاکہ کوئی مشکلات پیدا نہ ہوں۔ اب خانہ کعبہ کو سال میں صرف 2 دفعہ کھولا جاتا ہے، وہ بھی صرف معززین اور خاص مہمانوں کے لیے۔ نمبر 16 دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی چابی رکھوانے کے لیے قبائلوں کو منتخب کر رہے تھے تو اس وقت تمام قبائل مالی طور پر امیر تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عاجز غریب قبیلے کو منتخب کر کے خانہ کعبہ کی چابی ان کے حوالے کی، اور اس قبیلے کا نام بنی شیبہ ہے۔ یہ قبیلہ اس وقت مالی طور پر بہت عاجز اور کمزور تھا، اور یہ قبیلہ نسل در نسل آج تک خانہ کعبہ کے اندر سے دیکھ بھال کر رہا ہے، جس میں اسے دھو کر اس کی صفائی کرنے کے بعد اسے غسل دینا، کسوہ یا غلاف کعبہ کی دیکھ بھال کرنا بھی شامل ہے۔ نمبر 17 خانہ کعبہ کے اوپر سے کسی بھی قسم کے جہاز یا پرندے نہیں اڑتے۔ سائنس کے مطابق خانہ کعبہ کی چھت سے آسمان تک میگنیٹک اٹریکشن بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے سعودی حکام نے مکہ میں کسی قسم کا ایئرپورٹ نہیں رکھا۔ نمبر 18 دوستو، خانہ کعبہ پہلے ریکٹینگل شیپ میں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ مالی پابندیوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر گزار حال کرنی پڑی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ باقی کے لوگوں نے دوبارہ تعمیر کیا، اس کو باقاعدہ اسکوائر شیپ میں لایا گیا۔ نمبر 19 دوستو، کعبہ شریف کو سال میں صرف 2 دفعہ صفائی کے لیے کھولا جاتا ہے، جو کہ رمضان اور حج سے 3 دن پہلے صفائی کا کام کیا جاتا ہے۔ نمبر 20 خانہ کعبہ میں مجسمہ سیاہ پتھر ہے، جو ہمارے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا تھا۔ اس پتھر کا رنگ سفید تھا، لیکن زمین کو چھونے کے بعد اس پتھر کا رنگ کالا ہو گیا۔ بہت سی جگہ تحریر ہے کہ زمین پر کیے جانے والے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا ہے، اور یہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔